ایک صاحب ہیں، سائل ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے والد صاحب اولاد سے ناراض ہوں اور اسی دوران جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کو ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی محرومی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے حضور کہ بندہ والد اس سے ناراض ہو کے جائے دنیا سے، یا والدہ صاحبہ اس سے ناراض ہو کے جائے دنیا سے، تو یہ محرومی والی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل بھی دین نے ہمیں بتا دیا۔ وہ حل یہ ہے کہ یہ شخص اپنے والدین کے لیے جو اس سے ناراض ہو کے گئے ہیں ان کے لیے دعائے استغفار، دعائے مغفرت کثرت کے ساتھ کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، صدقہ دے ان کی طرف سے، اور اسی طرح ان کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے۔ تو یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے ان کے جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرا دے گا اس سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا درجہ جنت میں ہوتا ہے نیچے، پھر کچھ عرصے بعد اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، تو وہ رب تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ میرا درجہ تو نیچے تھا، یہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جواب دے گا باستغفار ولدک لک، آپ کی اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی ہے، اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ تو صدقہ، اسی طرح صدقہ ان کی طرف سے کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے بھی والدین کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دعائیں یہ ان کے لیے کرنا، وہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو دنیا سے اس کا سلسلہ، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ کوئی اور نیک عمل کر سکتا ہے۔ ہاں، 3 ایسے اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ وہ کون سی 3 ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، ایک صدقہ دیا ہے جو جاری صدقہ ہے، مسجد بنائی ہے، مدرسہ ہے، پل ہے، کوئی ہسپیٹل ہے، اور اسی طرح راستہ بنا دیا ہے جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کنواں ہے، پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے، یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے پہنچتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ او علم ينتفع به، ایک علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، حدیث کی کتاب صحیح البخاری، قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ہم انہیں فائدہ اٹھایا، بعد کے آنے والے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا فائدہ امام بخاری رحمہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو یہ اس کے لیے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ باپ کی وفات کے بعد بندہ اس کے اہل محبت سے نیکی کرے، اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو احباب ہیں اور اس کے تعلق والے ہیں، یعنی بہنیں ہیں، یہ ان کے اہل محبت، ان کی بیوی ہے جو اس کی ماں ہے یا ماں نہیں ہے، باپ کی دوسری بیوی ہے، وہ اہل محبت میں تھے، اس کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا رہے، تو اس سے ان کو یعنی کہ خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ بڑی نیکی ہے۔ اور اس طریقے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ماں باپ اس سے راضی کرا دیں گے، اور یہ ایک امید کی صورت بنتی ہے۔ باقی دعا ان کے لیے دعا مغفرت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے نا، پھر وہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، ایک سفر میں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک بندہ ملا، ان کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹنی ہے، ایک گدھا ہے، تو یہ گدھے پر سوار تھے۔ تو جیسے کہ اس زمانے کے اندر بندے کے پاس قیمتی 2 گاڑیاں ہوں، کبھی ایک میں بیٹھتے ہیں، کبھی دوسرے میں بیٹھتے ہیں، تو یہ سفر پہ جا رہے ہیں۔ وہ بندہ ملا تو انہوں نے کیا کیا، بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس سے ملے، اپنا امامہ جو سر پہ رکھا ہوا تھا، یہ عربوں کے لیے ایک اعزاز اور اکرام کی بات ہے، وہ امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا، اور پھر کیا کیا، جس وہ گدھے پر وہ سوار تھے، وہ سواری ان کو دے دی۔
تو ان کے جو ساتھی تھے شاگرد انہوں نے کہا کہ یہ تو آرابی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز پر یہ خوش ہوتے ہیں، آپ نے امامہ بھی عطا کر دیا اور اسی طرح سواری بھی دے دی۔ تو انہوں نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کا والد، ان کا باپ میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا اور یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ حدیث سنائے کہ ان من ابر البر، باپ کے جانے کے بعد جو ان کے اہل محبت ہے نا، جن کے ساتھ وہ محبت اور تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ نیکی کرنا یہ بڑی بات ہے۔ تو اس اولاد، ہم تمام اولادوں کو، اپنے آپ کو، سب کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بھلائی۔ اوئے ہوئے ہوئے، والدین کیا ہی شان ہے، کیا شان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ پکا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بات نہ کی جائے، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ بھی ہے کہ وہ والدین چاہے مشرک کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، جیسے بھی ہو، ان کے ساتھ پھر بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا ہے، ان کے ساتھ دنیا کے اندر اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ کافر ہے۔ تو اس لیے والدین جیسے بھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لینا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، اور اگر کسی کمی کوتاہی ہو جائے پھر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور ان کے لیے صدقہ خیرات یہ لازم ہے۔ صدقہ خیرات اور رحم دلی والا اور حسن سلوک والا معاملہ